اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی تفصیل کی آیت نمبر 176، 177 اور 178 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا کچھ غم نہ کریں جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ذرا سا بھی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے عوض کفر کو خرید لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لے اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے محبوب، آپ ان کا کچھ غم نہ کریں جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ذرا سا بھی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے کئی منافق کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے اور اسلام کا ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدہ پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اٹھا دیا۔ نیز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں انتہائی کوشش اور جانسوزی کے باوجود کفار اپنے کفر سے چمٹے رہنے پر مصر تھے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین رہتا۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ افسردہ و غمگین نہ ہوں۔ آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ لوگ کفر کو نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی شامت اعمال اور بد نصیبی ہے۔ وہ لاکھ جتن کر لیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی نہیں کہ انہیں آخرت کی ابدی نعمتوں سے کچھ حصہ ملے۔ انہوں نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ وہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں نور ایمان سے بہرور کیا جائے۔ یہاں مسلمان رہنماؤں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کچھ لوگ دشمن سے مروب ہو جاتے ہیں یا اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس بات سے غمگین نہ ہوں۔ ان کے ساتھ چھوڑ جانے سے یا دشمن کے ساتھ مل جانے سے انشاءاللہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو اور حوصلہ رکھو، پھر وہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بے شک جنہوں نے ایمان کے عوض کفر کو خرید لیا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، اللہ دین صداقت اور حقانیت پر مبنی ہے۔ اللہ کا دین صداقت اور حقانیت پر مبنی ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے لوگ ہمیشہ قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، حواس، ظاہری اور باطنی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسانی زندگی ایک پونجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے وجود کے ساتھ عطا کی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس پونجی کو ایسی تجارت میں لگاؤ جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ اس پونجی سے ایمان اور نیکی کا سامان خریدو جو تمہیں جنت تک لے جائے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف اولجا، جو خوف کھاتا ہے جلدی چل پڑتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور جو جلدی پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، خبردار اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کا سودا مطلوب ہے تو اس کی بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا ہے کہ ان کی جان اور مال خرید کر اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اور مال جیسی قیمتی پونجی عطا کر کے فرمایا کہ اس کے بدلے میں مہنگا سودا یعنی جنت خرید لو۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائی ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ گویا ہماری جانوں اور اموال کا مالک حقیقی وہ خود ہی ہے، اس لیے وہ اگر ہر چیز یوں ہی لے لے تو کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، لیکن اس کی شان بندہ پروری ملاحظہ ہو کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دے دیا اور پھر اس فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا اور قیمت اتنی گراں عطا فرمائی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ جب 70 انصار مکہ میں آئے اور رات کو تنہائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ تاریخی بیعت کی جسے بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اپنے لیے یہ شرط ہے، ان تمنعونی مما تمنعون منہ انفسہم واموالکم، کہ جس چیز سے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی کہ اگر یہ شرطیں ہم نے پوری کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ اس وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے، ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل، یعنی یہ سودا تو بڑا نفع بند ہے، اب ہم اس سودے کو خود نہ توڑیں گے اور نہ اس کو توڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کریں گے۔
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب علیم، عذاب مہین۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کر دینے والا۔ ناظرین، نملی کا مادہ ملو ہے، اور ملو سے لفظ املاؤ ہے، جس کے معنی بڑھانے، ڈھیلا چھوڑنے اور مہلت دینے کے ہیں۔ اس لیے مدت طویلہ کو ملاوت من الدہر و ملی من الدہر کہتے ہیں۔ الملی زمانہ کی طویل مدت ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔ الاملاء طول العمر و رغد العیش، درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو املاء کہتے ہیں۔ لیکن کفار اس پر مغرور نہ ہوں، انہیں جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کی سزا اور عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا گیا کہ کون شخص اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا کہ بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سابقہ امتوں کی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ 400، 500 اور 1000 سال تک کی عمریں بھی پائی گئی ہیں، مگر فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ بیہقی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 60 سال کی عمر عطا کی، وہ ان کے لیے قیامت کے روز اعلان ہوگا، این ابناء 60، 60 سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ چنانچہ پارہ نمبر 22 سورۃ فاتح آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ انسان نصیحت پکڑے، نیکی حاصل کر لے اور ایمان اور تقوی کی دولت حاصل کر لے؟ یہ 60 سال کی عمر کے متعلق ہے۔ جب کوئی انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوتا۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیکی کمانے کے لیے مجھے دنیا میں مہلت نہیں ملی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اگر وہ طویل عمر عطا کرتا ہے تو پھر نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہم وہ اپنی عمر نیکی کے ساتھ گزاریں، اچھے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعام کا حقدار عطا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔